لله رب العالمين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. معزز حاضرین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ پاک رب العالمین کا شکر ہے جس کے ذات پاک نے ہمیں اس مجلس میں، ہفتہ واری مجلس میں شامل ہونے کے لیے، کچھ سننے کے لیے اور بولنے کے لیے قبول فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک رب العزت کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے تمام اعمال صالح قبول فرمائیں، ہمارے تمام اعمال قبول فرمائیں. دوستوں، مختصر میں آج ایک اہم ترین موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. شاید بہت بھائیوں نے آیت کریمہ سننے کے بعد سمجھ لیا ہوگا کس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نماز عظیم عبادت ہے، اس سے بڑا اور کوئی عبادت نہیں ہے ایمان کے بعد. نماز کے ذریعہ آپ اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے اور کوئی دوسرا عمل سے آپ اتنا قریب نہیں ہو سکتا ہے. یاد رہے گا دوستوں، صحابی نے سوال کیا، یاد نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ سل، کچھ تو طلب کرو مجھ سے، بھائی تھوڑا سا کیا کرنا ہے، مجھ سے کچھ طلب کرو. صحابی نے سوچنے کے بعد کیا سوچا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی رفقت، آپ کی مرافقت، آپ کے رفیق بننا چاہتا ہوں جنت میں، آپ کے رفیق، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہاں؟ جنت. بھائی جان تھوڑا سا ادھر کیا کرو نا یار، آپ لوگ بات کریں گے تو اسے نہیں چلے گا نا. میں بولوں یا تو آپ لوگ بولو، آپ لوگ بولا اگر 2-3 منٹ ٹائم تو میں دے دوں گا، کوئی بات نہیں، لیکن میں بھی بولوں آپ بھی بولو تو اچھا نہیں لگتا. ماشاءاللہ پورا دن بات کرنے کا فرصت ہے، ادھر باہر بیٹھے رہتے ہیں، اس کے باوجود اگر بات ختم نہیں ہوتی مشکل ہے. ادھر 20-25 منٹ ہے بس، دیکھیے مہربانی ہوگا. تو صحابی نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، بس یہی میرا طلب ہے، یہی میرا خواہش ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی ذلک، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو کثرت سے سجدہ کرو. اور نماز کے بغیر آپ کثرت سجود کیسے کرے گا؟ نماز کے بغیر آپ کثرت سجود کر سکتا ہے دوست؟ جو کثرت سے سجود کرے گا وہ نماز پڑھے گا، اور جو نماز پڑھے گا وہ اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہ سکے گا باذن اللہ عز وجل۔ اتنا بڑا عبادت ہے یہ نماز۔ ان نمازوں میں سے ایک اہم ترین نماز صلاۃ الجمعہ ہے۔ کیا ہے دوستو؟ جمعہ کی نماز۔ سب پڑھتے ہیں الحمدللہ؟ نہ کبھی کبھار پڑھتا ہوں، الحمدللہ ہر جمعہ پڑھتا ہوں نا، ہے اس لیے کہ سامنے بہت بڑا وعید آ رہا ہے، سامنے بہت بڑا کیا وعید آ رہا ہے، دھمک آ رہا ہے۔ سب پڑھتے ہیں نا الحمدللہ؟ الحمدللہ۔ جمعہ کی نماز بہت بڑے کیا ہے، اہم ترین نماز ہے، اور جمعہ کے دن بھی بہت بڑے فضیلت والے ہیں، بہت عظیم دن ہے۔ یہ اللہ پاک رب العالمین یہودیوں کو نہیں دیا، عیسائیوں کو، کرسچن لوگوں کو نہیں ملا، آپ کو ملا ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس دن کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس دن کے برکات کو حاصل کرنا چاہیے آپ کو۔ جمعہ کی فضیلت کے بارے میں باذن اللہ عز و جل، جمعہ کے دن کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بات ہوگا، اور اس کے آداب اور اس کے احکام، جمعہ میں جلدی آنے کی فضیلت، یہ سب بارے میں انشاءاللہ تعالی آج پروگرام میں بات ہوگا۔ یہ سب جمعہ کے دن کے بارے میں ہمارے دلوں میں بہت سستے ہیں۔ یہ جب ماحول یا تو اجتماعی حالات کو دیکھتا ہوں، جمعہ کی اہمیت ہمارے زندگی میں نہیں ہے، جمعہ کے دن کی زندگی ہمارے زندگی میں اتنا اہمیت نہیں ہے۔ بہت بھائیوں نے اہمیت دیتا ہے، 11 بجے 11:30 بجے نکلتا ہے، وہ مسجد کے آخری دیوار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ اہمیت کا معنی نہیں ہے نا، یہ دوستوں سے ہے، یہ اہمیت کا معنی ہے؟ اہمیت ایسے نہیں ہوتا ہے دوستوں۔ اللہ پاک رب العالمین جمعہ کے دن آپ کو دیا ہے، یہ ہدیہ دیا ہے۔ آپ پورا ہفتہ مشغول ہے، آپ پورا ہفتہ مشغول ہے نا، کمپنی والوں نے آپ کو چھٹی دیتا ہے نہیں دیتا ہے؟ آپ کو گھومنے کے لیے اور کرکٹ مارنے کے لیے نہیں، کرکٹ مارنے کے لیے نہیں دیتا ہے۔ اس دن کی عظمت کو آپ نے کیا کرنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، اس دن کو تعظیم کرنے کے لیے آپ کو چھٹی دیتا ہے۔ پورا ہفتہ آپ مشغول ہے، یعنی ایک دن جو ہے کم از کم اللہ کے عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے آپ تھوڑا سا کیا ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمایا، تمام دنوں پر کیا فرمایا؟ فضیلت عطا فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا ہفتہ وار عید کا دن ہے، یہ ہفتہ کا عید کا دن ہے۔ اس میں خوشی ہونا چاہیے، خوشی عبادت سے ہوتا ہے، خوشی گناہوں سے نہیں ہوتا ہے دوستوں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور نیک اعمال کا اجر بڑھایا جاتا ہے۔ یہ دن غفلت کے دن نہیں ہے دوستوں، دنیا میں سب سے اچھے دن جمعہ کے دن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سورج طلوع ہونے والے دنوں میں سے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ یہ میرا بات نہیں، امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنے صحیح میں اس حدیث کو لایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کے دن سب سے کیا اچھا دن ہے۔ اس دن کو کیا کرنا چاہیے دوستوں؟ اہمیت دینا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اسی دن میں، جمعہ کے دن، اللہ پاک رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں آدم کو داخل کیا گیا ہے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ کتنا بڑا عظیم دن ہے نا۔ جمعہ کی نماز فرض ہے،
جمعہ کی نماز کیا ہے دوستوں؟ فرض ہے. جو آیت کریمہ میں تلاوت کیا ہوں اس کا مختصر سے ترجمہ کرتا ہوں اور اس سے کچھ فوائد ذکر کرتا ہوں. اللہ پاک رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. ہم کو اللہ پاک رب العالمین بلا رہا ہے، آپ کو اللہ پاک رب العزت بلا رہا ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے لیے بلایا جائے مؤذن صاحب آذان دے. جب مؤذن صاحب کیا دے؟ آذان دے جمعہ کے لیے. فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. دو کام کرنا ہے. جمعہ کی آذان ہو جائے کتنا کام کرنا ہے؟ ایک تو کرنا ہے، دوسرا چھوڑنا ہے. ایک کیا ہے؟ کرنا ہے. دوسرا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے دوستوں؟ مسجد کی طرف آپ کی دل سے دوڑنا ہے. جسم کی دوڑ نہیں دوستی، یہ جسم کی دوڑ نہیں، قلب کی دوڑ ہونا چاہیے. مسجد کی طرف جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ یہ عظیم فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جانا ہے. مارکیٹ میں سوق الجمعہ میں، جمعہ کے مارکیٹ میں کیا مارکیٹنگ کرنا نہیں. جب خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تب جانے کا نہیں. یاد رہے گا دوستوں، آج کل تو لوگ مشغول ہیں زیادہ. افسوس لگتا ہے جب خطبہ کی حالت میں بہت سارے مسلمان آ کے حاضری دیتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ پاک رب العالمین جمعہ کے دن دو فرشتہ ہر دروازہ میں دو فرشتہ کیا مقرر کرتا ہے. جو آگے آتا ہے اس کا نام آگے ہوتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کا نام بعد میں ہوتا ہے. جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے وہ فرشتہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. جب خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد آنے والوں کا نام جمعہ کے حاضرین میں، جمعہ کے نماز میں حاضرین کے لسٹ میں اس کا نام نہیں ہوتا ہے. اس کا نام نہیں ہوتا ہے. آج بہت لیٹ کر کے آ رہا ہے. کیا بات ہے دوستوں؟ تقریباً یہ سامنے جو وہ لوگ آیا نا، تھوڑا سا عشاء کی نماز کے بعد فوراً آنے کے لیے کوشش کریں. جو دور دراز سے آتے ہیں ان کے ساتھ تو عذر ہے. جو ادھر نزدیک ہونے کے باوجود بھی لیٹ کرتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے دوستوں، کوشش کروں گا باذن اللہ. آج تقریباً 10-12 آدمی ایسا آیا تھا پروگرام کی شروعات سے، اس لیے کہ خصوصی طور پہ درخواست ہے دوستوں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتہ سے انشاءاللہ تعالیٰ 9 بجے پروگرام کم از کم شروع کر دوں. 9 بجے کم از کم. ابھی دیکھو 9:20 ہو رہا ہے، بہت بھائی آ رہے ہیں. 9:15 میں آ رہا ہے، 9:10 میں آ رہا ہے. خیال رکھنا ہے تھوڑا سا دوستوں. جمعہ کی نماز کیا ہے دوستوں؟ فرض ہے. جمعہ کی طرف جانا فرض ہے. اللہ پاک رب العالمین حکم دیا ہے. ٹھیک ہے دوستوں. اور چھوڑنا کیا؟ دنیا کو چھوڑنا ہے. چھوڑنا کیا دوستوں؟ دنیا کو چھوڑنا، بزنس کو چھوڑنا، خرید فروخت کیا کرنا، چھوڑنا. یعنی دنیاوی مشغولیات سے کیا اپنے آپ کو فارغ کر لو. دنیاوی کام سے اپنے آپ کو کیا کر لو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے. اللہ کی طرف بلانے والوں کو لبیک کہہ کے مسجد کی طرف دوڑ بھاگ کے آنا ہے، اس میں دل کی دوڑ بہت بڑی بات ہے. اور دنیا کو چھوڑنا، بیع فروخت خرید کو چھوڑنا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. اس میں برکت ہے، اس میں نور ہے، اس میں توفیق ہے، اس میں کامیابی ہے. اگر ہم جانتے ہیں. ہم نہیں جانتے ہیں اس لیے کہ جمعہ کے دن کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اس کی تعظیم نہیں کرتا ہوں. جمعہ کے دن کی تعظیم نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ جمعہ کی حقیقت کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں.
جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگا. جمعہ کے دن کیا قائم ہوگا؟ اس لیے کہ ایک روایت میں آیا ہے دوستوں، انسان اور جنات کے سوا اور سارے مخلوقات، انسان اور جنات کے سوا سارے مخلوقات اللہ کے ڈر سے بے قرار ہو جاتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے. ہو سکتا ہے حدیث میں آیا ہے کہ قیامت قائم ہونے والا ہے کب؟ جمعہ کے دن. اس لیے کہ سارے مخلوقات قیامت کے دن کے انتظار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور میں اور آپ اپنے غفلت میں مشغول ہوں. اس لیے کہ دوستوں یہ عبادت کا دن ہے، اللہ کی تعظیم کرنے کا دن ہے، اللہ کی فرمانبرداری کا دن ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا بہت علماء کرام نے واجب تک کہہ دیا. جمعہ کے دن سنت ہے، لیکن حدیث کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ مسلمان پر جمعہ کا غسل لازم ہے. یعنی سنت مؤکد سنت کے طور پر جمعہ کے دن غسل کرنا، صفائی اختیار کرنا اور اچھے کپڑے پہننا چاہیے. جمعہ کے دن آگے جانا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے، جمعہ کے دن کیا کرے؟ حسب استطاعت پاکی حاصل کرے، تیل لگائے یا خوشبو استعمال کرے، پھر مسجد جائے، دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، جو نماز مقدر ہو پڑھے اور امام کے خطبے کے وقت خاموش رہے، اس کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک ہفتہ میں جتنا گناہ ہوا ہے وہ سب اللہ پاک رب العالمین کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. اور ایک حدیث میں آیا ہے جس نے اچھے طرح سے غسل کرے جلدی جائے، اور کیا جائے؟ جلدی جائے مسجد میں، امام کے قریب ہوا، اچھے طرح سے خطبہ سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پیدل گیا، کیا گیا؟ فمشا ولم یرکب، سواری پر نہیں بیٹھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا خوشخبری دیا ہے؟ ہر قدم میں 1 سال کی روزہ رکھنے کے ثواب ہے، سبحان اللہ، اور 1 سال تہجد کیا نماز پڑھنے کا ثواب. آپ کے روم سے یا تو آپ کے گھر سے مسجد تک اگر 200 قدم ہو، کتنا ملا آپ کو؟ 200 سال کا حج، 200 سال کی کیا؟ تہجد کی نماز اور 200 سال کی روزہ کی ثواب. اگر 50 قدم ہو، اپنے ایک حساب لگائیے. فضائل کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کوئی حدیث نہیں آیا، اس سے بڑھ کر اور کوئی حدیث نہیں آیا. یعنی ہر قدم میں آپ کو کتنا اجر عطا فرمائے گا؟ 1 سال کی عبادت، تہجد اور روزہ کی ثواب اللہ پاک رب العالمین فرمائے عطا فرمائے گا. جن بھائیوں نے گاڑی سے آتے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے جب مسجد کے قریب آ جاتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا گاڑی کو دور کھڑا کریں، ٹھیک ہے، دور پارکنگ کریں. گاڑی سے مسجد تک تو بہت قدم ہو جائے گا نا، وہ اجر سے اللہ پاک رب العالمین آپ کو محروم نہیں فرمائے گا. یاد رہے گا باذن اللہ عز و جل. اس لیے کہ دوستو جمعہ کے دن جو ہے نا اہمیت دینا ہے، آخر میں جانا یہ ایک صحیح پکا مسلمان کے لیے لائق نہیں ہے. اگر آپ اللہ کے فرمانبردار بننا چاہتے ہیں جمعہ کے دن تھوڑا سا جلدی جاؤ، قرآن مجید پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اللہ سے کچھ مانگا کرو. یاد رہے گا باذن اللہ عز و جل. اور جلدی جا کے آگے جا کے ادھر پیچھے بیٹھنا نہیں، سامنے جایا کرو. اگر آپ کو ہر قدم میں 1 سال کی روزہ اور 1 سال کی تہجد کی عبادت ثواب چاہتے ہو، سامنے جا کے اچھے طرح سے خطبہ سمجھو نہ سمجھو، آپ کا خیال کدھر ہونا چاہیے؟ دیان کدھر ہونا چاہیے؟ خطیب کی خطبہ کی طرف ہونا چاہیے. یاد رہے گا دوستوں. جمعہ میں جلدی آنے کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ غسل الجنابۃ ثم راح فی الساعۃ الاولى. اردو میں ترجمہ کرتا ہوں.
جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے پہلے ساعت میں مسجد جائے گویا اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربانی کیا ہے. دوسرے ساعت میں جانے والا کو گویا گائے قربانی کر رہا ہے, گائے قربان کرنے والا ہے. تیسرے ساعت میں جانے والا سینگو والا مینڈھا قربان کرنے والا ہے. چوتھی ساعت میں جانے والا مرغی صدقہ کرنے والا ہے. اور پانچویں ساعت میں جانے والا انڈا صدقہ کرنے والا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اجور عظیمہ ہے. اللہ کی یہاں جو انڈا ہے وہ ہمارا دنیاوی جیسے انڈا جیسے ہوگا ہے, کتنا بڑا اجر عظیم ہے. اس لیے کہ دوستوں جمعہ کے دن فری ہوتے ہیں, تھوڑا سا اللہ کی طرف ہم مسارعت کریں, مسابقت کریں, اللہ پاک رب العالمین ہمارے اوپر راضی ہو جائے. اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جمعہ کے دن ایسے کچھ وقت ہے جس میں بندے مومن مسلمان بندہ اللہ کے دربار میں جو بھی دعا کرے, خیر الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت کے خیر کے بارے میں اللہ سے مانگے, وہ اللہ پاک رب العالمین اس کا وہ دعا کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے. حدیث میں آیا ہے وہ امام صاحب جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب سے لے کر امام صاحب سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, جو ٹائم ہے کسی کے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن راجح قول یہ ہے, بہت سارا حدیث کے دلیل یہ ہے عصر کے بعد سے لے کر غروب شمس تک, مغرب کے اذان تک جو ٹائم ہے اس میں اللہ پاک رب العالمین دعا قبول فرماتا ہے. آپ کو کچھ نہیں چاہیے؟ چاہیے نہیں چاہیے دوست؟ کسی چیز کی کمی ہے یا نہیں؟ واللہ العظیم یہ کمی پورا دنیا والے بھی پورا کرنے کے لیے آئے گا نا, پورا نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرے. اگر اللہ پاک رب العالمین پورا نہ کرے, دنیا دار پورا کر سکتا ہے دوستوں, دنیا والے پورا کر سکتا ہے. اس لیے کہ دوستوں اللہ سے مانگیے, اللہ سے تعلق بنائیے. دوستوں جمعہ کے دن عصر کے بعد خصوصی طور پہ اپنے موبائل کو چھوڑ کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کے لیے, آج کل ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہے, عصر کے بعد کبھی کبھی 1.5 گھنٹہ ہو جاتا ہے. عصر کے بعد جو ہے اللہ کے لیے فری ہو جاؤ, اللہ کے لیے فارغ ہو جاؤ, درود شریف پڑھا کرو اور دعا کرتے رہو. اللہ پاک رب العالمین آپ کو آپ کی یہ دونوں ہاتھ خالی کر واپس نہیں دے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے کے فرمایا ہے, الا استجاب اللہ له, الا استجاب اللہ له. آپ نے جو بھی دعا کرے باذن اللہ عز وجل اللہ پاک رب العالمین کیا کرے گا. جمعہ کے دن خطبہ کے وقت کسی سے بات کرنا, کسی سے سلام کرنا, کسی نے بات کر رہا ہے اس کو منع کرنا, یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. دوران خطبہ کسی سے سلام کرنا, کسی سے کیا حال چال پوچھنا, بات کرنا, موبائل لے کے فوٹو کھینچنا یا تو ویڈیو کرنا, یہ سب کیا ہے دوستوں؟ یہ سب حرام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. اگر آپ نے کسی کو منع کیا ہے, دو آدمی بات کر رہا ہے, آپ نے منع کیا اس کو, آپ نے فالتو کام کیا ہے, آپ نے فالتو کام کیا ہے. اس سے آپ کا نماز کا اجر کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا. اگر لہذا خطبہ کے دوران بات چیت, موبائل کا استعمال یا کسی قسم کی مشغولیت جائز نہیں. جمعہ کے دن کی سنت میں سے سورۃ الکہف پڑھنا, سورۃ الکہف پڑھنا. سورۃ الکہف کون سی سورت ہے دوستوں؟ الحمدللہ الذی انزل بنی اسرائیل کے بعد سورہ الاسراء کے بعد, یہ ہر جمعہ کو پڑھنے کے لیے کوشش کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین. جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جاتا ہے. اس کی زندگی میں پورا ہفتہ میں برکت ہے, کامیابی ہے, خیر ہے, رزق ہے. دوستوں جمعہ کے دن کثرت سے کیا پڑھنا ہے؟
درود شریف پڑھنا ہے. کثرت سے کیا پڑھنا ہے؟ درود شریف پڑھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کے رات کثرت سے درود شریف پڑھو. پہلے تھوڑا سا دیر پہلے بتایا تھا کہ جمعہ کے دن قبولیت کا ایک ساعت ہے, اس میں دعا کیا کرو. قبولیت کا کیا ہے؟ ٹائم ہے, دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے, اس میں دعا کیا کرو. جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعید ہے. بہت بھائی ہے آج کل غفلت کی وجہ سے, اس سے بڑھ کر کیا ہے, پورا زندگی نماز نہیں پڑھتا ہے, جمعہ کے دن پڑھتے ہیں بس. یاد رکھنا ہے بے نمازیوں کا بہت بڑا مصیبت ہے. یہ خود مصیبت ہے امت مسلمہ کے لیے. یہ خود کیا ہے؟ مصیبت ہے. بے نمازیوں کے بارے میں ایک حدیث ہمیشہ یاد کرا دیتا ہوں دوستوں کو. من لم يحافظ علیہا, جس نے نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا اور قارون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر فرعون کے ساتھ ہو, کہ بڑا بڑا مجرمین کے ساتھ ہو, کفار کے ساتھ ہو, نماز چھوڑ دو, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ تو پکا ایماندار ہیں, آپ تو مسلمان ہیں. آپ کا حشر کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پہلے جب پروگرام شروع کیا تھا ایک حدیث بتایا, اگر آپ جنت چاہتے ہیں کثرت سے کیا کرو؟ سجدہ کرو. کثرت سے کیا کرو؟ کثرت سے سجود. نماز کے بغیر نہیں ہوگا دوستوں. جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمعہ تہاونا طبع اللہ علی قلبہ, جو شخص سستی اور لاپرواہی سے 3 جمعے چھوڑ دے. کتنے جمعے چھوڑ دے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اس کے دل میں ایمان خارج ہو جائے گا, وہ دائرہ اسلام سے آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ مہر لگ گیا, غفلت کی مہر لگ گیا ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے لَيَنْتَهِيَنَّ, لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں. لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا, پھر وہ غافلوں میں سے شمار ہو جائے گا. اور ایک حدیث میں آیا ہے وہ منافق ہے, وہ منافق ہے, وہ منافق ہے. اس لیے خبردار دوستوں, نماز کے خصوصی طور پہ تماشا نہیں بنانا ہے. جمعہ کے نماز کو تماشا نہیں بنانا ہے. اے مسلمان, میرے پیارے بھائیوں, جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اس دن غسل کرو, اچھے کپڑا پہنو, خوشبو لگاؤ, اللہ کو دکھاؤ یا اللہ ہم تیرے سے مانگتا ہوں, تیرے سے پیار کرتا ہوں, تیرا فرمان بردار بندہ ہوں. اس بات کی اعلان کرو دوست. باذن اللہ عز و جل اس دن کو جو تعظیم کرے گا اللہ پاک رب العالمین اس کی زندگی پورا خیر برکت بنا دے گا, رزق میں برکت عطا فرمائے گا. دوستوں, اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے حقوق ادا کرنے, اس کی سنتوں پر عمل کرنے اور اس کے برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا.